استغفار کے فائدے۔ استغفار سے کون سے نعمتیں ملتی ہیں؟ استغفار پڑھنے سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ استغفار پڑھنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں؟ استغفار ہماری ہر مشکل، ہماری ہر آسانی کے لیے کتنا ضروری ہے، یہ آپ کو بتاؤں گی میں۔ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا تاکہ مزید میری ویڈیوز آپ کے پاس آ سکیں۔ آج میں آپ کے ساتھ استغفار پڑھنے کے فائدے بتاؤں گی۔ استغفار سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ استغفار سے ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ استغفار کس طرح ہمارے گناہوں کو آہستہ آہستہ کر کے ختم کر دیتا ہے اور ہمارے سے آخرت میں بھی اس چیز کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ استغفار پڑھنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کی جو خواہش ہے اسے پورا کر کے آؤ۔ استغفار کے بہترین فائدے ہیں۔ اگر میں آپ کے ساتھ استغفار کے فائدے شیئر کرنے لگوں تو اس کے اوپر کوئی 5-6 ویڈیوز گھنٹے کی بھی بنا دوں تو بہت کم ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم استغفار کرو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ گناہوں کو کیسے اللہ معاف کرتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ساری زمین بھر جائے، ساری زمین کے اوپر جڑنا شروع ہو جائے اور آسمان تک پہنچ جائے، اتنے گناہ میرا خیال ہے کہ کسی کے ہو نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش کو کیسے واضح کر رہے ہیں کہ ایک انسان، ایک بندے کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان تک پہنچ جائے، اور پھر کیا فرمایا کہ پھر بندہ صدقہ دل سے میرے حضور استغفار کرے، معافی مانگے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ چلتے پھرتے استغفار کا ذکر اپنی زبان پہ اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بھی کامیاب کرے اور دنیا میں بھی۔ اللہ ہمیں بخش دے۔ آگے کی ذرا بات بھی تو سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، لازم پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں وقت ملے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرتا رہا۔ استغفار کے اور بھی کلمات ہیں اور بھی دعائیں ہیں، لیکن کم از کم سب سے چھوٹی دعا اور آسان استغفر اللہ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جو کثرت سے استغفار یا استغفر اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں، اسے ذہنی سکون مل جاتا ہے، بڑی بڑی زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بندہ دلی طور پر مطمئن اور ذہنی طور پر پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ فائدہ ہوتا ہے، استغفار انسان کی زندگی میں ایک تحفہ ہے۔ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر ایسا کرم ہوتا ہے کہ اس کی ہر مشکل اللہ آسان کر دیتا ہے، اس کا ہر کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ میں لے لیتا ہے۔ جہاں بھی پھنس چکے ہو اس مشکل سے نکلنے کے لیے آسانی کی نیت سے اللہ سے استغفر اللہ کرنا شروع کرو۔ اللہ تمہیں اس مشکل سے ایسے نکال لے گا جیسے تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ اتنا زیادہ قرض تھا کہ مرتے دم تک نہیں اتار سکتے تھے، لیکن کثرت سے استغفار کیا تو سارا قرض اتر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ میرے ویورز، کثرت سے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جو انسان استغفار کرتا ہے اپنے لیے تو کرتا ہی ہے، دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ، جتنے مومن بندے یا بندیاں گناہ گار ہیں سب کے لیے میں استغفار کر رہا ہوں، سب کی طرف سے ان کی گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ یا اللہ، تو بہت رحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف فرما۔
یا اللہ اپنی رحمت سے عالم اسلام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ بندہ اللہ کے اتنے قریب چلا جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ پھر اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری باتوں کو سیریسلی لیجئے اور استغفار کو لازم پڑھیے اور دوسروں کے لیے دعا کریے۔ استغفار سے آپ کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے قبول کروا سکتے ہیں۔ دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی یہ سب سے افضل ترین وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیے مصلی میں سر رکھ کے، یا اللہ میرے اوپر کوئی عذاب نازل نہ کرنا۔ اے اللہ ہم سب کو جتنا بھی ہم پہ عذاب آیا، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، مختلف شکل میں جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پھر یہ نہیں آتی۔ استغفار ہر بندے کو ہر بری آفت، مصیبت، تکلیف سے بچا لیتا ہے۔ جو لوگ استغفر اللہ کرتے ہیں ان لوگوں کو جسمانی روحانی ہر لحاظ سے مضبوط تر بنا دیتا ہوں۔ ان کے جسم بھی مضبوط، روحانیت بھی مضبوط، ایمانی طور پر بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر جسمانی قوت چاہتے ہیں، طاقت چاہتے ہیں، روحانی قوت چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کیجیے۔ اپنی زندگی میں اسلام کی چیزوں کو بہت زیادہ لازم کیجیے۔ ہم زندگی تو گزار رہے ہوتے ہیں لیکن اسلام کے مطابق نہیں گزار رہے ہوتے۔ اپنے پاس اس طرح کی بکس رکھیے، کتابیں رکھیے جن پہ ہم اسلام کی طرز زندگی سے زندگی گزار سکیں۔ اس طرح کی بہت سی بکس بازار سے مل جاتی ہیں، ناول مل جاتے ہیں، کیونکہ استغفار کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ میں جتنے بھی بیان کروں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر عذاب دے کے عذاب ہٹا لیتا ہے۔ استغفر اللہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ اگر کوئی بھی دل میں بات رکھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز مل جائے اور وہ آپ کو نہیں مل رہی ہوتی، استغفار کرنے سے آپ کو وہ مل جاتی ہے۔ مال و دولت کے لیے آپ کی نوکری نہیں لگ رہی، اگر آپ کے گھر میں کوئی جادو وغیرہ کے اثرات ہیں، یا رزق میں کمی ہے، یا کسی کا قرضہ دینا ہے، یا بے اولادی ہے، اس کے لیے بھی آپ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کثرت سے استغفار کیجیے۔ میں آپ کے ساتھ اس چینل پہ اسلامی طرز زندگی کی ویڈیوز بھی شیئر کروں گی، آپ کے ساتھ اپنی روٹین کی ویڈیوز بھی شیئر کروں گی، بیوٹی ٹپس بھی شیئر کروں گی۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا آج آپ کو میں نے بہترین نسخہ بتایا ہے، استغفار کس طرح ہماری مالی امداد بھی کرتا ہے، ہماری روحانی بھی، جسمانی بھی، یہ ہمیں دنیا میں بھی بچائے گا، آخرت میں بھی تمام خسارے نقصانات پورے ہو جائیں گے اسے پڑھنے سے۔ فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میں جتنے بھی آپ لوگوں کے ساتھ وظیفے بتاتی ہوں وہ میں اپنی زندگی میں اپلائی کر چکی ہوتی ہوں۔ اسی طرح آپ بھی اپنی زندگی میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے استغفر اللہ کو لازم پکڑیے۔ درود پاک اور کوئی بھی چھوٹا لفظ، چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا درود پاک، بڑا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، کوئی بھی درود پاک ہو گیا۔ چلتے پھرتے آپ ویسے بھی تو کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان پہ ہر وقت استغفر اللہ، درود پاک جتنا زیادہ کثرت سے ہوتا آپ پڑھیں۔ اگر آپ کو وقت ٹائم نہیں بھی ملتا، وضو ہے بھی نہیں بھی، زبان پاک ہوتی ہے، آپ کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ قیامت کے روز آپ کو اس کے بے شمار فائدے ملیں گے۔ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔